استحاضہ بیماری کے خون کو کہا جاتا ہے اور یہ حیض و نفاس کے علاوہ خون کو کہا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھا جائے کہ جب استحاضہ کا خون جاری ہو تو عورت شرعی اعتبار سے پاک رہتی ہے، اور جب شرعی اعتبار سے پاک رہتی ہے تو اس دوران اس پر نماز روزے کی ادائیگی لازم رہے گی، اور خون کے جاری ہونے کے دوران اگر عورت اپنے شوہر سے تعلق قائم کرتی ہے تو اس پر تعلق قائم کرنا بھی بالکل جائز ہے۔ استحاضہ بیماری کے خون کو کہا جاتا ہے۔ بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ ہے اور اس کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے استحاضہ آتا ہے تو پاک نہیں رہتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ تو رگ کا خون ہے، جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دے، اور جب حیض کے دن چلے جائیں اور خون ہو تو نماز پڑھ۔ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش استحاضہ کے خون کے بارے میں یہ سمجھی تھیں کہ شاید جس طرح حیض کا خون جاری ہونے کے سبب عورت کے لیے نماز روزے کی ادائیگی حرام ہوتی ہے، تو شاید استحاضہ کے خون کے سبب بھی حرام ہوتی ہوگی۔ آپ کا یہ گمان تھا، اور اپنے گمان کے سبب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، استحاضہ کا خون جاری ہو تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ تو حضور نے بالکل منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو رگ کا خون ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا مقصد یہ تھا کہ استحاضہ کا خون عورت کے رحم سے خارج نہیں ہو رہا، بلکہ کسی رگ سے خارج ہوتا ہے جو کہ بیماری کا خون ہے، اور جب یہ رحم سے خارج ہی نہیں ہو رہا تو یہ حیض کا خون نہیں کہلائے گا۔ عورت شرعی اعتبار سے پاک ہوگی، اس لیے وہ نماز روزے کی ادائیگی بھی کر سکتی ہے، اور اگر اپنے شوہر سے تعلق قائم رکھنا چاہے تو وہ تعلق بھی شرعی اعتبار سے جائز ہے۔